جبکہ باقی بچا ہوا لڑکا شاہ اسماعیل صفوی کہ جس کی عمر 7 سال تھی اس کو گیلان کی طرف فرار ہونا پڑا۔ کچھ وقت کے بعد ہی یعنی جب شاہ اسماعیل کی عمر ابھی صرف 12 سال ہی تھی تب یہ اپنے مریدوں کے دم پر اناطولیہ، کردستان اور آذربائیجان کے علاقے سے ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کم عمری اور نا تجربے کاری کے باوجود بھی شاہ اسماعیل صفوی نے شیروان اور باپو جیسے علاقے کو فتح کر لیا اور 1499 آتے آتے تبریز جیسے مشہور شہر کو فتح کر کے اس آگ کیونلو نام کی پوری سلطنت کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سال 1503 آتے آتے اب شاہ اسماعیل صفوی کی یہ ایرانی سلطنت دنیا کے ایک بڑے علاقے پر پھیل چکی تھی۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کی سب سے بڑی جنگ بخارا کے طاقتور حکمران شیبانی خان کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ وہی شیبانی خان ہے کہ جس کو کسی دور میں بھارت میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کی 28,000 کی فوج کو صرف 17,000 کی فوج سے شکست دے دی۔ ہرانے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے نہ صرف شیبانی خان کو قتل کیا تھا بلکہ اس کی کھوپڑی کو ایک پیالے کی سی شکل دی تھی جس کو ہیرو جواہرات سے مزین کیا گیا تھا۔ اس کو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور بعد میں یہی پیالہ شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر کو تحفے کے طور پر بھجوایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ظہیر الدین بابر شیبانی خان کا نہ صرف سب سے بڑا دشمن تھا بلکہ کسی دور میں شیبانی خان نے ہی ظہیر الدین بابر کو بری طریقے سے ہرا کر بھارت کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ فی الحال خاص بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل کے وقت سے ہی ایران میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کو ہم شیعہ دور بھی کہہ سکتے ہیں۔